ماں باپ کی قدر کرنا سیکھو. اگر قدر نہیں کرو گے یاد رکھنا پھر تمہاری قدر بھی اللہ کے آنکھ میں نہیں ہوگی, اللہ کے یہاں نہیں ہوگی. صحابی رسول ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ, اس آیت کی تفسیر میں, یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر القرآن العظیم میں واقعہ کو ذکر کیا. اور اردو زبان میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں نقل کیا. حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کر اپنے ابا کی شکایت لگائی کہ میرا ابو مجھ سے پیسے لیتا ہے, میرا ابو میری تنخواہ میں سے مجھے کہتے ہیں مجھے کچھ دو. کہا اب میرے ابا کو منع کریں. حضور پاک کی عادت مبارکہ تھی دونوں طرف کی بات سن کر فیصلہ فرماتے تھے. تو حضور پاک نے ان کے بیٹے کو بٹھا دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اس کے ابا کو بلا لاؤ. وہ ان کے ابا کو بلانے گئے. جب ابا کو بلانے گئے ہیں کیا ہوا ہے, توجہ رکھنا, یہ دوست تھے آپس میں. پوچھا حضور پاک مجھے کیوں بلا رہے ہیں, جو بلانے گیا تھا. کہا تیرا بیٹا آیا ہوا ہے, اس نے آ کر تیری شکایتیں حضور کو لگائی ہیں. تو آقا انعامدار نے فرمایا جاؤ اس کے ابا کو بلا لاؤ. وہ گھر گیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ جس بیٹے کو بڑی شوق سے پالا تھا نا, بڑی محبت سے پالا اور پوسا تھا, آج یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ امام الانبیاء ہمارے ایمان کے پاس جا کر ہماری شکایتیں لگاتے. میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کچھ دل ہی دل میں خاوند نے باتیں کی اور چل پڑا. رسول پاک علیہ السلام کے پاس حضور کا بھیجا ہوا نمائندہ اور یہ اس کو لینے والا اس کا ابو, یہ دونوں بعد میں آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے پہلے آ گئے. کہا جبرائیل آپ کیسے آئے؟ کہا آج کوئی وحی نہیں اتارنی, بس اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ بندہ آئے گا, یہ اس کا والد ہے, یہ 100% صاف ہے. فیصلہ تو اسی کے حق میں ہی ہے, لیکن آپ اس سے ایک خواہش کرنا, وہ خواہش آپ کے کہنے پہ یہ مانے گا. کیا خواہش؟ انہیں کہنا جب میرے نمائندے نے تجھے گھر میں آ کر میرے نام پہ بلایا تھا تو تیرے دل میں کیا باتیں آئی تھی, ذرا وہ تو بتا دے. وہ آئے دربار نبوی میں, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے آداب بجا لائے اور بیٹھ گئے. یا رسول اللہ ارشاد, حکم فرمائیے, آپ نے مجھے طلب فرمایا ہے, میرے لیے خوش قسمتی کہ آپ کی زبان سے میری طلبگاری کے احکام جاری ہوئے. حضور نے فرمایا طلب جس کے لیے کیا وہ تو بعد میں, لیکن یہ بتا جب تو گھر سے چلا اور تجھے پتہ چلا تیرے بیٹے کی وجہ سے میں تمہیں بلا رہا ہوں تو تیرے دل میں کیا باتیں آئی تھی؟ کہ یا رسول اللہ ہر لمحے آپ کے رب پر میرا ایمان مزید بڑھ جا رہا ہے. واقعی جو باتیں میں نے کی ہے نا وہ تو اس کی اماں کو بھی نہیں پتا, وہ تو کسی بھی نہیں پتا, اور میرے اللہ نے آسمانوں پہ وہ سن لیا. کیا کہا؟ تو پھر اس نے پورا قصیدہ پڑھ کے سنایا. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں اس قصیدے کو لکھا ہے, غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا لیلۃ ضافتک بالسکم لم ابت لسکمک الا ساہرا اتململ کانی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تحمل تخاف الرضا نفسی علیک وانہا لتعلم او لاعلم وقت الموت مؤجل فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہا مدى ما كنت فیک اؤمل جعلت جزائی غلظا وفضافا کأنک انت المنعم المتفضل فلیتک اذ لم ترع حق ابوتی فألتک ما الجار المثاقب یفعل فأولیتنی حق الجوار ولم تکن علی بمال دون مالک تبخل. اب اس کے لفظی ترجمہ تو نہیں, میں بامحاورہ چند لفظ سمجھاتا ہوں. اس نے کہا میرے بیٹے مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب تیری جگہ گیلی ہوتی, سردیوں کی راتیں ہوتی, تیرا بچپنا ہوتا,
ہم تجھے اپنی سوکی جگہ پہ سنا کر خود کو گیلی جگہ پہ رکھ دیتے. اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب بچپن میں تیرے اوپر بخار کا غلبہ ہوتا اور تو روتا اور تو پریشان ہوتا تو میں اور تیری اماں اپنی آنکھوں کو نیند کا سرما لگانا بھول جاتے. ہم نہ سوتے، ہم جاگتے رہتے، ہم اس حد تک جاگتے کہ ہم تجھے یاد کرتے اور اتنا یاد کرتے کہ اے کاش ہمارے بیٹے کو تکلیف بڑھ کے کہیں تکلیف زیادہ نہ ہو جائے. اے کاش ہمارے بیٹے کو رب کریم وہ صحت کی زندگی دے دے جس سے اس کی صحت آ جائے. اے کاش یہ کہیں فوت نہ ہو جائے. میرا بیٹا، ہم تیرے بارے میں یوں فکر مند رہتے. لَأَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ وَقْتٌ مُعَجَّلُ، اگرچہ میرا عقیدہ یہ تھا کہ موت اپنے وقت پہ آنی ہے، اس سے پہلے نہیں آنی. بیٹا میں تیرے لیے یوں پریشان رہتا. فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَایَةَ الَّتِي، اللہ تو جب اس عمر کو پہنچا. السن دو ترجمے ہیں، دانت نکل آئے ایک ترجمہ، دوسرا ترجمہ کہ جب تیری جوانی مضبوط ہوئی. فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَایَةَ الَّتِي، اور اس منزل پہ پہنچا. الیہا مدی ما کنت فیک اؤمل، جس کے خواب تیری ماں نے اور میری آنکھوں نے دیکھے تھے. تو اس عمر کو پہنچ گیا اور ہم نے سمجھا اب ہمارا بیٹا ہمارا پشتی بان بنے گا، اب ہمارا بیٹا ہمارا بازو بنے گا. اور تو بڑھتا گیا، ہم گھٹتے گئے. تیری جوانی آتی گئی، ہمارے اوپر بڑھاپا آتا گیا. تیری آنکھوں کی بینائی تیز، ہماری کمزور. تیرے کانوں کی سنوائی تیز، ہماری کمزور. تیرے ہاتھ کی طاقت آئی، ہمارے ہاتھوں میں لرزہ آیا. تو اٹھتا گیا، ہم بیٹھتے گئے. اور آج بڑھاپا ہے، تیری جوانی ہے. آج ہم بیمار ہیں، تو تندرست ہے. آج ہم کوئی کمانے والے نہیں ہیں، آج تو کمانے والا ہے. ابھی تیری اماں بیمار ہوئی ہے، اس کے علاج معالجہ کے لیے مجھے کچھ رقم چاہیے. میں نے تجھ سے ڈیمانڈ کر ڈالی، میرے بیٹے مجھے اپنی امی کے علاج کے لیے، اپنی ماں کے علاج کے لیے کچھ رقم دے دے. تیرے پاس خزانہ موجود، میں نے تیرے مال پہ حملہ نہیں کیا، چند ٹکے مانگے. تیری آنکھیں غلط، تیری آنکھیں سخت، تیرا چہرہ بگڑا، مجھ سے نظریں چرائی. اور بیٹا مجھے باپ نہ سمجھتا. فَالْتَقَمَ الْجَارُ الْمُسَاقِبُ يَفْعَلُ، مجھے اچھا پڑوسی سمجھ لیتا. اللہ بیٹا مجھے اچھا پڑوسی سمجھ لیتا، اور پڑوسیوں سے بھی تو حسن سلوک کا حکم ہے، مجھے باپ نہ سمجھتا. فَأَوْلَيْتَنِي حَقَّ الْجِوَارِ وَلَمْ تَكُنْ، یار میرا پڑوسی کا بھی حق نہیں ہے، ہم ایک گھر میں نہیں پلے بڑے. عَلَيَّ بِمَالٍ تُونَ مَالِكَ تَبْخَلُ، کیا میں نے تیرا قرضہ دینا ہے، تو میرے پیغمبر کو جا کر میری شکایت لگا رہا ہے. یہ اس نے دکھڑا سنایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں آنسوں سے تر بتر تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. اور جب اس نے یہ قصیدہ ختم کیا نا، حضور پاک علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو کہا ادھر آ. وہ آئے. عادت مبارکہ یہ تھی کہ دونوں فریقین کا موقف سنتے. یہاں ابھی اپنے باپ، اس کے باپ سے موقف نہیں سنا کہ آپ کا کیا موقف ہے. آپ کے بیٹے نے شکایت لگائی ہے. جبرائیل پہلے آ چکے تھے نا، تو وہ ڈیمانڈ پر حضور نے وہ نظم سنی اور بیٹے کو کہا محمدی دربار کا فیصلہ تیرے لیے یہ ہے، انتا تیرا پورا جسم، و مالک تیری پوری کمائی، لے ابیک تیری امی ابو کے لیے. میرے دوستو یہ ماں باپ کا تعلق ہے، یہ ماں باپ کا حسن سلوک ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.